یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے، اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے، 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے، اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر، سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، کرسچنسن، کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا۔ تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا، تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے۔ جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی، 7 زمینیں نہیں نے پائی تھلے، لیئرز ہیں، تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا۔ ان کے دعوے سنیں، دعویٰ نمبر 6، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور چھاڑ دو اللہ دو بندے ہو، دل کا حال چھوڑ دو۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا، مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو۔ اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے، سمجھانا تو دور کی بات، وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائے، جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا، وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب، نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا، اللہ سکھائے نا۔ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائیں سامنے، اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی، وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے، اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے، تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں۔ ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنی موٹی اینک لگی ہے۔ کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ۔ دعویٰ نمبر 7، اور جی دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے، تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ سرکار نہیں، ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اسی اڑ کے دسو، اولیاء اللہ نے تو چھڑو، عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا، اڑو۔ میں پڑھے ہیں، میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے، کوئی بزرگ اڑ کے بتائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائے نا، اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں، یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں، اگے جا کے لینڈ کرے گا، اتنے نہیں لینڈ کرتا۔ جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر۔ جی مچھلی سانس روک سکتی ہے، مچھلی تیر سکتی ہے، بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا، کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے، ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں، 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے، پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے، مر جائیں گے۔ میرا خیال ہے ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے، جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں نو، ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں، وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال،
کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں, اس کے بعد ان کو ڈسائن اٹھ کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں, مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کو بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا, یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجین نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی, تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوا ہے جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے, خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے. اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا, کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیا گا, عام تیزاب, تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے, اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے, یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا, جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ پلا دینا ذرا, متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں نوں تے کوئی فرق نہیں پیندا, اگر میں پیواں گا تے نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے.